السلام علیکم۔ آج ہم پھلوں کے بادشاہ، پھلوں کے شہنشاہ آم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آم تقریباً مارکیٹ میں آ چکا ہے، آ رہا ہے، ابھی آم کا سیزن شروع ہونا چاہتا ہے۔ آم کی فصل پاکستان میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ آندھیوں کی وجہ سے پودوں کو نقصان پہنچتا ہے، کچا پھل گر جاتا ہے، کچھ پودے جڑ سے بھی اکھڑ کر گر جاتے ہیں۔ پاکستان میں اعلیٰ کوالٹی کا آم جو ہے نا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو، سمیل اور ذائقہ دنیا میں کہیں اور بھی نہیں ملتا۔ پاکستان میں ورائٹی کے حساب سے بہت ساری ورائٹی ہے، اتنے نام ہیں جس کے کوئی حد نہیں۔ لنگڑا، سندھڑی، دوسہری، دیسی، کاٹھیا، چونسا، چٹا چونسا، کالا چونسا، شان خدا، بادی آم، بہت ساری اقسام۔ تمام اقسام اپنے اندر ڈیفرنٹ کوالٹی رکھتی ہیں۔ آم جب شروع میں کچا ہوتا ہے، کیری اسے کہتے ہیں، وہ آندھی کی وجہ سے عام طور پہ گر جاتی ہیں، وہ بھی ضائع نہیں جاتی۔ ان کیریوں کا شیک بنتا ہے جو لو کا علاج ہے۔ گرمی کی وجہ سے جو لو لگ جاتی ہے، گرمی لگ جاتی ہے، لوگوں کو سن سٹروک ہو جاتا ہے، اس کا بہترین علاج آم کی کیریوں کا شربت ہے، آم کی کیریوں کا آملیٹ ہے۔ آم کی کیریوں کا آملیٹ بچے صبح ناشتے میں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح کچے آم کا، دیسی آم کا اچار، جو کہ کم از کم سال سے زیادہ 2 سال تک بھی چل جاتا ہے، یہ ہاضمے کو درست کرتا ہے، موٹاپے سے نجات دیتا ہے، شوگر کا علاج ہے، جوڑوں کے درد کا علاج ہے، ہاضمہ درست کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ لمٹ سے، مقدار سے زیادہ کھایا جائے تو یہ معدے میں گرمی پیدا کرتا ہے، نقصان دیتا ہے۔ ہر چیز کی حدود اور قیود ہے، حدود کے اندر کھانا چاہیے، ایک لمٹ کے اندر کھانا چاہیے۔ اچار اکثر ڈاکٹر روکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اچار کی ایک تھوڑی سی مقدار ہر کھانے کے ساتھ کھانی چاہیے، تاکہ کھانا آپ کا صحیح طریقے سے ہضم ہو اور آپ کے اندر فیٹس، شوگر پیدا نہ کرے، آپ کے اندر جوڑوں کے پرابلم پیدا نہ کرے۔ دیسی آم کا اچار بنتا ہے۔ دیسی آم کا اچار بنائیں، پورا سال ایمرجنسی کے طور پر آپ کے گھر میں ایک سالن کی صورت میں جب بھی کھانے کے لیے کوئی سالن فوری طور پہ دستیاب نہ ہو تو اچار دستیاب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے سالن کے ساتھ کوئی اور چیز ساتھ رکھنی ہے تو اچار رکھ دیا کریں مہمان کے ساتھ نے، یا خود ہر کھانے کے ساتھ اچار کا تھوڑا سا ٹکڑا ضرور لیا کریں۔ اس سے ہاضمہ بھی ہوتا ہے، معدے پر بوجھ بھی نہیں بنتا اور کھانا بھی صحیح ہضم ہوتا ہے، اور فیٹس نہیں بڑھتی، شوگر نہیں بڑھتی، جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو کلمی آم کچے گر جاتے ہیں ان کا آپ مربع بنا سکتے ہیں، آم کا مربع بنا سکتے ہیں۔ مربع آم کا اگر صحیح طریقے سے مربع بنایا جائے یہ بھی سال چلتا ہے۔ یہ بھی کھانے کے ساتھ آپ سویٹ ڈش کے طور پر تھوڑا سا ایک پیس رکھ لیں تو جہاں سالن کھا رہے ہوتے ہیں، اچار کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں اس کا تھوڑا سا میٹھا ٹیسٹ کبھی اچار کا کبھی مربے کا ساتھ کر لیں۔ بچے مربع ناشتے میں بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹانک ہے، بہت بڑا ٹانک ہے گروتھ والے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ خاص بات یہ چہرے کی رنگت کو نکھار پیدا کرتا ہے۔ یہ چہرے کی رنگت کے لیے، چہرے کی مضبوطی کے لیے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ آم کی کیری سے آپ آملیٹ بنائیں، آم کا شیک بنائیں، شربت بنائیں، لو لگنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے۔ اسی طرح
دیسی کچے آم کا آپ اچار بنائیں، پورا سال بڑے شوق سے کھائیں، اور ہر کھانے کے ساتھ اچار کا ایک ٹکڑا ضرور استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہنے کے لیے، شوگر سے محفوظ رہنے کے لیے، کھانے کو صحیح طرح ہضم ہونے کے لیے، اور وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے اچار بہت ضروری ہے۔ اسی طرح معدے کی طاقت کے لیے، دل کی طاقت کے لیے، قحط کے لیے آم کا مربع اپنے کھانے میں کبھی اچار لے لیا، کبھی آم کا مربع لے لیا، وہ کریں۔ آم کا مربع اگر صحیح طریقے سے بنایا جائے تو یہ بہت بڑی طاقتور غذا ہے۔ یہ انسان کو طاقت بھی دیتا ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، معدے کی طاقت کے لیے بہت ضروری ہے، جگر کے افعال کو بہتر کرتا ہے، جگر کے لیے بہت مفید ہے یہ۔ اسی طرح یہ قبض کشاد ہے، بڑی آنت کے جو مسائل ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے، تو دماغ بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں انتہائی لاجواب ہے۔ تو آم کا مربع شوگر والے لوگ احتیاط کریں گے، باقی لوگ کھائیں گے تو، لیکن لو لگنے کے لیے آم کی کیری کا شربت جو ہے نا وہ پینا مت بھولیے۔ آج کل شدید گرمی کا موسم ہے، آم کی کیری عام دستیاب ہے، تو یہ اس کا شربت بنا کر رکھ لیں، اس کا جو ہے شیک بنا کے رکھ لیں، اس کا گودا بنا کے رکھ لیں۔ یہ پوری گرمیوں میں جب بھی کوئی دھوپ سے آئے یا دھوپ پہ جانے لگے تو ایک گلاس اس کو دے دیا کریں، اس سے پورا دن وہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے، سورج کی خطرناک شعاؤں سے محفوظ رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ہمارا ٹاپک، یہ میری باتیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آپ کچے آموں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ کچے آموں کے اوپر جو چھیل ہوتی ہے، اس چھیل کو بھی ضائع نہ کریں، اس کو مربع بنائیں، اس کی چھیل کو خشک کر کے رکھ لیں۔ دیسی آم کی چھیل جو ہے اس کو، کاٹھی آم کی چھیل جو ہے اس کو چھیل کے خشک کر کے رکھ لیں، ڈبی میں محفوظ کر لیں اچھی طریقے خشک کرنے کے بعد۔ جب بھی آپ سالن پکانے لگیں اور اپنا ٹماٹر کی چھالٹیں، جو ٹماٹر کی جگہ پہ اس کی چھیل کو پیسے پاؤڈر کو ڈالیں، یہ ٹماٹر سے بہترین ٹیسٹ دے گا، ٹماٹر سے بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ یہ فیٹس کو دور کرتا ہے، ہاضمے کی اصلاح کرتا ہے، اور شوگر میں معاون ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری گفتگو ضرور آپ کے لیے انفارمیٹیو ہے۔ تو اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، یہ معلومات آپ کے لیے بہتر ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کچے آم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس، ملتے ہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ۔